पाकिस्तान اور انڈیا کی شروع سے یہ چل رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تو دشمن مانتے ہیں ڈیفینیٹلی اور ہے بھی. تو ایسے حالات میں وہ موقع کس نے دیا؟ وہ انڈین آرمی کو موقع کس نے دیا؟ آپ پشتون اور بلوچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کیا اس کا الزام کسی اور پہ صرف اسے ہوگا کہ جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ راکی ایجنٹ ہے؟ راکی ایجنٹ میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، یا کشمیر میں ہو رہا ہے، یا بنگلہ دیش میں اس وقت ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ میرے خطے میں ہو رہے ہیں. آپ ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے معاملات میں انوالو ہے اور ہمارے ملک کے ٹکڑے کروانے میں کیا واقعی انڈیا انوالو ہے؟ یار علی وزیر کو انڈیا نے گرفتار نہیں کیا بے گناہ ایف آئی آر میں. ہاں بالکل. علی وزیر کو انڈیا نے گرفتار نہیں کیا بے جھوٹے ایف آئی آر میں 3 MPOs میں. اگر آپ ان لوگوں کی لیڈرشپ کا استحصال کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ لوگ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے؟ بلوچوں کے حق دلانے سے انڈیا نے پاکستان کو منع تو نہیں کیا. وزیرستان میں، قبائل میں، اس میں امن لانے سے تو پاکستان کو انڈیا نے منع تو نہیں کیا کہ آپ امن نہ لے آئے. کرہ میں 36 کلومیٹر روڈ کو وہ سیکیور نہیں کر سکتے. تو اگر ان کی اپنی ناکامیاں ہے، ان کی اپنی سیکورٹی فیلئر ہے، وہ پھر وہ انڈیا پہ چاہے جس پہ بھی لگا دے. السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ مہر تنویر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہر تنویر ریئیکٹس. 1971 بنگلہ دیش کی جیت تھی یا انڈیا کی؟ انڈیا کے نریندر مودی ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ اپنی آرمی کو مبارکباد دیتے ہیں 1971 کی جیت پر. آئیے پاکستانی پبلک سے بات کرتے ہیں اور ریئیکشن لیتے ہیں کہ آخر 1971 کو بنگلہ دیش کی جیت تھی یا انڈین آرمی کی جیت تھی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا کرم، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک. سر 1971 انڈین آرمی کہہ رہی ہے کہ ہماری جیت اور بنگلہ دیشی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جیت. آخر یہ جیت کس کی ہوئی تھی اور ہار کس کی تھی سر؟ میرے خیال سے یہ جیت تو ان مظلوم لوگوں کی تھی جو اس ملک کے ناکام پالیسیوں سے تنگ تھے. اس کا کریڈٹ کوئی بھی لینا چاہے وہ تو لے سکتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پالیسیاں جو اس وقت کی با اختیار لوگوں کی تھی اور وہ ناکام تھی، اور وہ ان لوگوں کو، ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کو جو ہے نا وہ نظر انداز کر رہے تھے اور اپنی پالیسی، اپنی منمانی اس پہ امپوز کر رہے تھے. تو وہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ سپریشن ہوا اور بنگلہ دیش آزاد ہوا. آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت 1971 میں اگر انڈین آرمی بنگلہ دیش کا ساتھ نہ دیتی تو آج وہ پاکستان کا حصہ ہوتا؟ ٹھیک ہے، ساتھ دینا یا نہ دینا، اگر پاکستان اور انڈیا کی شروع سے یہ چل رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تو دشمن مانتے ہیں ڈیفینیٹلی اور ہے بھی، تو ایسے حالات میں وہ موقع کس نے دیا؟ وہ انڈین آرمی کو موقع کس نے دیا؟ آج بھی اگر میں آپ کو اپنے خطے کا بتاؤں گا، پشتونخوا وطن کا یا بلوچستان کا، یہاں پہ پشتون اور بلوچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کیا اس کا الزام کسی اور پہ صرف اسے ہوگا کہ جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ راکی ایجنٹ ہے؟ راکی ایجنٹ پاگل ہے کہ پاکستان میں امن مانگے؟ ان کا کیا کام ہے کہ وہ امن مانگتے ہیں؟ لیکن اگر ہم امن کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی بدامنی کی، اپنی سیکورٹی فیلئر کی ناکامی کو چھپانے کے لیے ہماری اسٹیٹ جو ہے نا وہ پھر دوسرے ایجنسیوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اس کے ایجنٹ ہے یا اس کے ایجنٹ ہے. اگر وہ یہاں پہ بھی سنجیدہ نہیں ہوئے، اگر انہوں نے یہاں پہ سنجیدگی اختیار نہیں کی، تو آج تو 16 دسمبر کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں، تو شاید کچھ عرصے بعد آپ اور ہم شاید نہ ہو یا ہو بھی، لیکن کچھ اور دن کے نام سے پروگرام ہوں گے کہ اور ٹکڑوں میں جو ہے نا یہ ملک تقسیم ہو گیا. اور 16 دسمبر کو اسپیشلی میں نے پہلے بھی دوستوں کے ساتھ یہ بات کی کہ 16 دسمبر یہ جو بنگلہ دیش کی آزادی یا فال آف ڈاکا جو بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، وہ تاریخ کا ایسا بن گیا، وہ گزر گیا. ہمارے ہاں پشتونخوا وطن میں 16 دسمبر ایک بلیک ڈے کے تھرو منایا جاتا ہے APS کے شہداء کی وجہ سے. بالکل. اور وہ APS کے شہداء کی جو کمیشن ہے اس کی رپورٹ کیوں نہیں پبلک ہو رہی ہے؟ اس میں اور عبدالرحمن کمیشن میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی انڈیا انوالو ہے ہماری اس دہشت گردی کے اندر. آپ ایسے پاکستانی کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی انڈیا انوالو ہے ہماری ملک کی جو دہشت گردی ہے اس کے معاملات میں انوالو ہے اور ہمارے ملک کے ٹکڑے کروانے میں کیا واقعی انڈیا انوالو ہے؟ یار علی وزیر کو انڈیا نے گرفتار نہیں کیا بے گناہ FIR میں. ہاں بالکل. علی وزیر کو انڈیا نے گرفتار نہیں کیا جھوٹے FIR میں 3 MPOs میں. اگر آپ ان لوگوں کی لیڈرشپ کا استحصال کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ لوگ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے؟ بلوچوں کے حق دلانے سے انڈیا نے پاکستان کو منع تو نہیں کیا. وزیرستان میں، قبائل میں، اس میں امن لانے سے تو پاکستان کو انڈیا نے منع تو نہیں کیا کہ آپ امن نہ لے آئے. کرہ میں 36 کلومیٹر روڈ کو وہ سیکیور نہیں کر سکتے. تو اگر ان کی اپنی ناکامیاں ہے، ان کی اپنی سیکورٹی فیلئر ہے، وہ پھر وہ انڈیا پہ چاہے جس پہ بھی لگا دے وہ لگا سکتے. لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ ان کی سیکورٹی فیلئر ہے. جیسا انہوں نے 6 ستمبر کو ایک وہ پبلش کی تھی رپورٹ ISPR نے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ ہم نے 93,000 جو ہے نا وہ آپریشن کیے ہیں
اور اس میں پتہ نہیں کوئی 100 کے قریب جو ہے نا لوگ مرے ہوئے ہیں، تو یہ فیلئر کس کی ہے؟ نہیں آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، اس کا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا سیکیورٹی فیلئر ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ بدامنی کا آپ لوگوں کو روزگار دیں، صحیح، آپ جو دور کے لوگ ہیں ان کو اپنے حقوق پہ اختیار دیں، اپنے وسائل پہ اختیار دیں، صحیح، تو آپ کے لوگوں کو کوئی استعمال نہیں کر سکے گا۔ اگر بالفرض استعمال کرتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج تک تو کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا ہے، صحیح، اگر ملے ہیں تو وہ سامنے لے آئے۔ وہ تو سیاسی آوازوں پہ جب وہ ایک بندہ اپنے اختیارات اپنے حقوق کی بات کرتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے۔ آج تک تو منظور پشتین پہ، محسن داوڑ پہ، بچا خان پہ، ولی خان پہ، یہ جو ہماری پشتون لیڈرشپ تھی اس پہ تو یہی الزامات لگاتے رہے کہ یہ غدار ہے۔ سر اچھا ایک سرٹیفائڈ غدار تو مشرف ثابت ہوا، ہاں وہ تو ہے، اب سیاسی انجینئرنگ میں تو جنرل فیض ثابت ہوا۔ لیکن نا وہ لوگ جو با اختیار ہے اس ملک کے، وہ اپنا قبلہ درست کریں، پھر میرے خیال میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش کے اندر انقلاب آیا، ابھی جو انقلاب ہے، یہ ان کے اپنی عوام کی رائے تھی یا باہر سے کوئی مداخلت کی گئی؟ دیکھیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ لوگ نریندر مودی یا دوسرا تیسرا یا جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہ اس تاریخ کو اگر وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو وہ اس پہ ذرا غور فکر کریں کہ اس کی بینیفیشری کون ہے۔ یہ جو انقلاب آیا، جو انقلاب کہتے ہیں یا کسی کا پراکسی تھا وہ یوز ہو گئے، آپ جو بھی نام دے دیں، لیکن پھر سے سکوت ڈھاکہ جو تھا اپنا ان کا جو تھا وہ اس کے جو بینیفیشری ہے وہ کون ہے، اس پہ ذرا وہ سوچیں۔ تو آپ ایز اے پاکستانی انڈین عوام کو پیغام بھائی چارے دوستی کا پیغام دینا چاہتے ہیں یا ہم ان کو مانیں آج بھی کہ وہ ہمارے دشمن ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں اور کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے، ان سے زیادہ میرے اپنے خطے میں ہو رہے ہیں۔ میں اچھا، اس سے زیادہ ظلم جو ہے یعنی نا کہ انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں جو ظلم ہو رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کے اپنے وہ خطے میں ہو رہے انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں یا کشمیر میں ہو رہا ہے یا بنگلہ دیش میں اس وقت ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ میرے خطے میں ہو رہے ہیں۔ آپ ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں تو پاکستان کے جو با اختیار لوگ ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ جو ہے نا توجہ دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے بلوچ اور پشتون جو ہے نا وہ آپ سے دور ہو جائیں۔ یہاں پہ آپ توجہ دیں، یہاں پہ سوچیں۔ وہ میرے خیال میں کافی آگے نکل چکے ہیں، بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہو گیا ہے، وہ کافی نکل گیا ہے۔ ہندوستان بہت آگے ٹیکنالوجی میں نکل گیا ہے، اور ہمارے ملک کا کیا حال ہے، اور بالخصوص ہمارے ملک میں پھر ہمارا جو طبقہ ہے پشتون طبقہ ہے یا ہمارے جو اپنا خطہ ہے پشتونخوا وطن ہے، وہاں کا جو حال ہے وہ بہت جو ہے نا وہ یعنی کہ آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے اپنا ہی فیلئر ہے، باہر کی کسی بھی ملک کا کوئی مداخلت ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے؟ بالکل میرا یہی کہنا ہے کہ مجھے حق ہی نہیں حاصل کہ میں انٹرنیشنل پہ یا ان ملکوں پہ بات کروں جو ہم سے آگے ہیں۔ میرا اپنے مظلوم علاقے پہ، میرے اپنے مظلوم لوگوں کے حوالے سے مجھے بات کرنی چاہیے۔ اگر میں برابر ہوتا ہوں اکانوملی یا ایجوکیشن یا ہماری ٹیکنالوجی کہیں برابر ہو جاتے ہیں، ہم ان کے برابر ہو جاتے ہیں، تب شاید ہم بات کر سکیں، لیکن فی الحال ہم نہیں کر سکتے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر جو معاملات ہیں کس قدر ان کی دیکھیں انقلاب آنے کے بعد توڑ پھوڑ جو مائنورٹیز ہیں، یعنی کہ جو ہندو کمیونٹی ہے یا عیسائی کمیونٹی ہے، اس پہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا، اور وہ کہیں نہ کہیں وہ سارا ظلم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کر رہے ہیں۔ آپ ایز اے مسلم پاکستانی کیا سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہے یا ایک چھوٹے سے طبقے کے ساتھ تعلق ہے؟ دیکھیں، پہلے تو آپ کسی ریلیجنس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے کہ یار ایک بندے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ کسی ریلیجن بیس پہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یا تو کوئی ایک چھوٹی سی ایسے آپ گروپ سمجھ سکتے ہیں، یا آپ ایک تنظیم سمجھ سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے وہ ان چیزوں میں خود انوالو ہوں، یہ چیز چاہتے ہوں کہ یار یہ چیز وہاں پہ ہو اور ہم یہ چیز دکھا سکیں کہ یار نہیں یہ تو بنگلہ دیش ہی کر رہا ہے۔ تو اس چیز پہ کسی کو فی الحال پتہ نہیں ہے، کیونکہ بیہائنڈ دی فیس ہے، تو اس چیز پہ کوئی بھی وہ نہیں کر سکتا کہ نہیں یہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کر رہی ہے یا بنگلہ دیش کے پولیٹیشینز ہیں یا کوئی بھی ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس کو آپ یہ بلیم نہیں لگا سکتے۔ 1971 میں جو علیحدگی ہوئی اس کی جو جیت تھی وہ انڈین آرمی کی تھی یا بنگلہ دیشی عوام کی تھی؟ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جیت یا بنگلہ دیش کی ہو یا انڈیا کی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک ہے اس کا اس میں وہ ہے کہ یار یہ ہماری کمزوری تھی، جیتے ہماری ہار تھی، جیت چاہے بنگلہ دیش کی ہو چاہے انڈیا کی ہو۔ اب دیکھو بنگلہ دیش ایک خود مختار وہ ہو گیا، ایک نیشنل ہو گیا کہ وہ مطلب ہم سے اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ آج کل وہ انڈیا کو بھی مطلب وہ کر رہا ہے، آنکھیں دکھا رہا ہے۔ انڈیا سے کھا کر ہی سر 50 سال انڈیا نے ان کو دیا کھانے کو، انڈسٹریل ایریا ان کا بنایا، ان کو اکانومی میں آئی ٹی کے اندر جو ان کی فیکٹری ایریاز ہیں اس کے اندر، پھر ان کے جو ایگریکلچر ہے اس کے اندر ان کو سپورٹ کیا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ 5 اگست کے بعد ٹوٹلی وہ بنگلہ دیش انڈیا کے خلاف ہو گیا؟
देखो हो सकता है कि इसमें बेनिफिट्स इंडिया को भी मिल रहा हो। उसने ये चीज़ अगर बांग्लादेश में किया तो अपने मफादात के लिए किया होगा। आज अगर बांग्लादेश इस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि वो इंडिया को आंखें दिखा रही है, तो हो सकता है वो इसलिए ये चीज़ कर रही हो कि यार कल को मैं एक उसको स्टेबल स्टेज मिल गया हो, या वो स्टेबल हो चुके होंगे जिस तरह उन्होंने ये चीज़ अभी इंडिया को कहा है ना, तो हो सकता है कि मतलब वो एक ऐसे स्टेज पे आ चुके हैं कि अब वो खुद मुख्तार हैं। उनको ना शायद इंडिया की ज़रूरत हो ना पाकिस्तान की ज़रूरत हो। तो जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों पे जुल्म हो रहा है या ये चीज़ हो रही है या ये चीज़ हो रही है, और दूसरी बात आपने ये किया कि मतलब वहाँ की जो क्रेडिट ले रही है आर्मी, तो इसमें बिल्कुल भी हो सकता है थोड़ा बहुत आर्मी का सपोर्ट हो इंडिया की तरफ से, हो बिल्कुल हो भी सकता है, क्योंकि जब आपके दरमियान कोई वो वीकनेस हो ना, तो तीसरी पार्टी आप में आकर ये चीज़ बेनिफिट ले लेता है और आपको डिवाइड कर लेता है अपने उसके लिए। अगर इंडिया ने बांग्लादेश पे काम किया भी है तो अपने मफादात के लिए किया है। यानी कि जो उधर उस वक्त अगर इंडियन आर्मी ना होती तो तकरीबन पाकिस्तान का मुकाबला करना मुश्किल था। उस वक्त इंडियन आर्मी हमारी आर्मी के सामने खड़ी हो गई और ढाका एक अलग मुल्क बन चुका बांग्लादेश। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश हमारे खिलाफ क्यों हुई। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम जो बांग्लादेश थी वो हमारे खिलाफ क्यों हो गई, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता कि आप कह रहे हैं कि इंडिया की आर्मी थी, तो जाहिर सी बात है जब दो ममालिक हों पहले से एक दूसरे के साथ उनके हालात अच्छे ना हों तो वो तो फ़ायदा देख के ही काम करेगी। तो उन्होंने ये फ़ायदा देखा कि यार पाकिस्तान तकसीम हो रहा है, तो वो काम कर रही थी कि यार मैं बांग्लादेश को अलग करके पाकिस्तान को वीक कर दूंगा। अच्छा, तो पाकिस्तान को उन्होंने वही काम किया और वो कामयाब भी हुए, जिसमें पाकिस्तान फेल हो गया। तो वही इंडिया का जो काम था उन्होंने निकलवा दिया। आज वही बांग्लादेश खुद कह रहा है कि आज मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। आंखें दिखा रहे हैं, आंखें दिखा रहा है और कह रहा है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद मुख्तियार हूँ। जी, ये थी मेरी आज की वीडियो और मेरे साथ पख्तून मौजूद थे। सवाल मेरा इनसे ये था कि 1971 के अंदर जो जंग हुई उसमें नरेंद्र मोदी कह रहा है कि हमारी आर्मी की जीत थी, बट उस ट्वीट के नीचे आके बांग्लादेशी जो उनके इस वक्त के नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं नहीं, ये हमारी आवाम की जीत थी। आज की मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि 1971 में आखिर जीत किसकी थी और हार किसकी थी।